الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكبيرنا وإمامنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، نوجوان دوستو، دینی اور ایمانی بھائیو، میں نے خطبے کے بعد جو آیات تلاوت فرمائی ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا۔ دنیا کے اندر آج کے جو حالات ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہر ایک مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر ایک مسلمان کو کھانے کو اور اسلام کو ختم کرنے کی سازش میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے اعمال، اخلاق، کردار کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اس سے امن پسند کوئی دوسری قوم دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عید بقرعید کے اندر کتنے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، آرام سے آئے، نماز پڑھی اور سکون، اطمینان، شانتی کے ساتھ میں اپنے گھر واپس آ گئے۔ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن کہیں بھی کوئی اس طریقے کی بات سننے کو نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو قوم ہے یہ امن پسند ہے۔ اس کے برخلاف آپ دوسرے کو دیکھیں گے، جہاں تھوڑا سا اجتماع ہوا وہیں توڑ پھوڑ، الٹی سیدھی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا فی الحال، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، العاقل تکفیر اشارہ، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اسکول تک کی جو بس ہے اس کو تک نہیں چھوڑا، جنہیں کتنوں کو ذرا سا ٹچ ہوئے اور ہنگامہ شروع۔ لیکن صحیح معنی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو جس چیز کی تعلیم دی ہے، جس چیز کا سبق اور درس دیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ بدر کے اندر کتنے؟ 313، ہزاروں کے منہ پھیر کے رکھ دیے۔ ہم میں اور ان میں اگر کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو ہم بھی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو دو چیزوں کی بالکل کھلی کمی ہم میں نظر آتی ہے۔ پہلی چیز، ان کا تعلق اور ربط و ضبط اللہ رب العالمین کی ذات سے بالکل 100% مضبوط۔ آقا علیہ السلام کے طریقے ان کی زندگی کے اندر 100% تھے۔
اور دوسرا ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد تھا. سب ایک مٹھی ایک مشت ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج اگر ہم دیکھیں کتنے تو ہمارے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، اور ان میں بھی جو گروہ بنے ہوئے ہیں ان میں بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے. تو ہمارے اندر جو یہ دو کمی ہیں، خاص طور سے ان دونوں کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو آپس کا اتفاق، اور دوسرے اللہ رب العالمین کی ذات سے تعلق. جو بھی ہوتا ہے کس کے کرنے سے ہوتا ہے؟ بولو، کس کے کرنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے کرنے. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے پڑھنے کا مطلب تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے اسی کے کرنے سے ہوتا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ کھیتی کے اندر، زمین کے اندر یہ فصلوں کو اگانے والا کون ہے؟ آپ دیکھیں، آپ نے گیہوں کا دانہ ڈالا، اس کے اندر زمین کھود کر کے دیکھیں کوئی دانے وغیرہ ہیں زمین کے اندر؟ آم کا موسم چل رہا ہے، پیڑ کے اندر کاٹ کے دیکھیں کہیں ہیں آم اس کے اندر؟ ایک پھول ہے، کیسی اس کے اندر خوشبو ہے، گلاب ہے، کیسی اس کے اندر مہک ہے، اس کو کاٹ کے دیکھیں کوئی ہے خوشبو اس کے اندر؟ زمین سے غلات کا نکالنے والا کون؟ بولو. اور پیڑوں کے اندر وہاں سے پیڑوں پہ سے پھلوں کو اگانے والا کون؟ یعنی سارا اے ٹو زیڈ جو انتظام اور نظم کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور آج ہم اسی کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. نہیں بھٹک رہے ہیں، اس کو ناراض کر کے پوری مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اگر اس کو راضی کر لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. ایک روایت ہے، آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی، کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ میں پڑھیں گے اللہ رب العالمین 5 انعامات سے نوازیں گے. پہلا مسئلہ، سب سے پہلا مسئلہ، رزق کا اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے. آج ہم دیکھیں نمازوں کو ضائع کر کے ہم روزی حاصل کر رہے ہیں. جو روزی دینے والا ہے اس کو ناراض کر کے روزی حاصل کرنے کے فراق میں لگے ہوئے ہیں. صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. بس ایک ماحول بنا ہے بس جمعے کی نماز پڑھنے، اور اس میں بھی کتنے بیچارے ایسے ہیں بس 2 رکعت پڑھیں گے. 2 رکعت آخر وقت میں آئیں گے جب خطبہ ہو رہا ہوگا، 2 رکعت پڑھی اور چھو. اور ہم میں سے ہی ماشاءاللہ کتنے ایسے ہوں گے؟ کتنی رکعتیں جمعے کی نماز میں؟ بعض 14 کہتے ہیں، بعض 12 کہتے ہیں. آخر کی جو 2 نفل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. چلو 12 بھی مان لو. تو جو پہلے کی جو 4 سنتیں، سنت موقدہ ہیں، ضروری ہے ان کا پڑھنا. لیکن اس بات کا خیال رکھا کریں، اگر امام صاحب خطبہ دینے کے لیے آ گئے، یہ جو دوسری اذان ہوتی ہے، یہ اذان اگر شروع ہو گئی تو اب کوئی عمل نہیں ہے. تلاوت کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے. زبان سے پڑھنے کا دن میں پڑھ سکتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا جاء الخطیب علی المنبر، جب خطبہ دینے والا ممبر پہ آ جائے، فلا صلاۃ ولا کلام ولا قراءۃ، کوئی عمل نہیں، نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی تلاوت، یہاں تک کہ درود شریف بھی زبان سے نہیں پڑھے، دل کے اندر پڑھے. خطبے کے اندر اگر آپ علیہ السلام کا نام مبارک آ رہا ہے تو زبان سے نہیں بلکہ دل میں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم دیکھ رہے ہیں ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں آ کر کے؟ سب سے پہلے جو فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھی نا صبح کی، وہ پڑھیں گے آ کر کے. کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہے اگر وہ 2 رکعت نہیں پڑھی تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے. مسلمان کی شان سے تو یہ بعید ہے کہ اس کے ذمے کوئی نماز باقی ہو، اس کی کوئی نماز قضا ہو. لیکن اگر قضا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پڑھی نہیں ہے تو آگے کی نہیں ہوگی. یہ حکم صاحب ترتیب کے لیے ہے. صاحب ترتیب کہتے ہیں کہ جس کی زندگی کے اندر بلوغت کے بعد سے لے کر کے، یعنی 15 سال کی عمر سے لے کر کے جب تک وہ حیات ہے، 6 نمازیں لگاتار قضا نہ ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب. یہ اگر پچھلی نماز چھوٹ گئی تو جب تک پچھلی نہیں پڑے گا تو اگلی نماز نہیں ہوگی. ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ بولو. پتہ ہی نہیں کتنی نماز ہے، ہفتوں میں پورے ہفتے غائب ہے. تو یہ حکم اس کے لیے ہے. تو یہ یاد رکھیں، اگر امام صاحب خطبہ دینے کے لیے آ جائے اور اذان شروع ہو جائے دوسری،
تو اب کوئی کسی طریقے کا ذکر، کسی طریقے کا عمل نہیں ہے. دھیان اور توجہ کے ساتھ اب کیا کرنا ہے؟ اب خطبہ سننا ہے. بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، ہم نے یہ ماحول اور روٹیشن بنا رکھا ہے کہ 2 رکعت پڑھیں گے پورے ہفتے میں اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں چھوڑ. تو یہ جو 4 سنتیں ہیں، یہ 4 سنت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، جن کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. بغیر کسی مجبوری کے اگر آدمی اس کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو گناہ گار ہوگا. مثال کے طور پر اگر کسی کی شروع کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو حکم یہ ہے اب بعد میں فرض پڑھنے کے بعد میں 4 سنتیں ہیں، ان کے بعد 2 سنت، اس کے بعد میں یہ 4 سنتیں پڑھیں. یہ ضروری ہے. ایسی بات کی 2 فرض پڑھنے کے بعد میں جو 4 سنتیں وہ بھی ضروری ہے. کم سے کم 10 رکعت تو ضروری ہے ہی، لازمی. 4 سنت پہلے کی، 2 فرض اور 4 سنت پھر بعد، تو 10 تو لازمی ہے. اور ہم کتنی پڑھ رہے ہیں؟ 2 پڑھ کے چھوڑ. اور مزید عام دنوں کے اندر اس وقت میں یعنی ظہر کے وقت میں ہم کتنے فرض ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ کتنے بولو؟ ہم کرتے نہیں نا اصل میں، ہفتے غائب ہے، اس لیے آواز بھی نہیں نکل رہی. کتنے فرض ادا کرتے ہیں؟ 4 ادا کرتے ہیں. اور جمعے کے دن کتنے ادا کرتے ہیں؟ بولو. تو یہ تو کمی ہو گئی. کمی نہیں ہو گئی؟ ایک اعتبار سے اگر دیکھیں تو کمی ہو گئی، لیکن اگر دوسری اعتبار سے دیکھیں، اب جمعے کے دن خطبے کتنے ہوتے ہیں؟ بولو. 2 خطبے ہوتے ہیں نا. اب ایک خطبہ پڑھیں گے، بیٹھیں گے تھوڑی دیر، پھر خطبہ پڑھیں گے دوسرا. تو 2 خطبے یہ ہیں اور 2 رکعت فرض ہیں، تو کتنے ہوگا ٹوٹل؟ 4. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 خطبے ہیں یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہیں. گویا کہ اگر 2 خطبے چھوٹے تو کتنی رکعت پڑھی ہیں عام دنوں کے اعتبار سے؟ 2 ہی پڑھی ہے. تو کوشش یہ کیا کرے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آنے کی کوشش کرے. جو جتنی جلدی آئے گا اتنا ثواب لے کر کے جائے گا. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے، فرسٹ پوزیشن پر، سب سے پہلے اول نمبر پر فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں اور اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ کے اندر دکھاتے ہیں، سب سے پہلے آتا ہے. اللہ تو جانتے ہیں. تو کوشش تو یہ کریں گے پہلے آئیں مسجد کے اندر، جتنی جلدی آنے کی کوشش کریں گے اتنا ثواب. اور روایت کے اندر ملتا ہے جو جتنا جلدی آئے گا اسی کے اعتبار سے اس کو اجر و انعام سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. کسی کو اونٹ ذبح کرنے کا، کسی کو بھینس ذبح کرنے کا، ایسے ہی جو جیسے آتا جائے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے اب رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. آپ ڈیوٹی تو گئے ہیں کمپنی کے اندر، ماشاءاللہ کافی لوگ جاب کرتے ہوں گے، جاب کرنے کے لیے گئے ہیں، ڈیوٹی کے لیے گئے ہیں، لیکن انٹری آپ کی ہوئی نہیں اس دن کی. کہ کام تو آپ کر سکتے ہو لیکن آج کی انٹری آپ کی لکھی نہیں جائے گی، آپ ابسینٹ ہو آج کے. تو آپ کیا کریں گے؟ کام کرنے جاؤں گے؟ کیا کریں گے جب لکھی نہیں جائے گی؟ کام کر کے کیا کریں گے؟ آپ جمعے کی نماز پڑھنے تو آئے ہیں لیکن فرشتوں کو جو رجسٹر تھا اس کے اندر آپ کا نام لکھا ہوا نہیں ہے اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد آپ آئے ہیں مسجد کے اندر. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن آج ہم سے کیا غافل ہے. اور ایک اہم بات، جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ سورہ جمعہ کا جو آخری رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ہدایت دی ہے. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دے دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، لہذا دنیاوی اعتبار سے جو بھی مشغولیات ہیں، جو بھی کاروبار ہیں، سب کو ترک کر دو، سب کو چھوڑ دو. جو بھی کاروبار ہے، جو بھی مشغولی، جمعے کی تیاری کے علاوہ جو بھی عمل ہے سب کو چھوڑ دو. آج ہم دیکھیں مسجد کے باہر یہاں بریانی بک رہی ہے، فلاں چیز بک رہی ہے، فلاں چیز بک رہی ہے، بریانی کھا رہے ہیں. جمعے کی اذان ہو چکی ہے، اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے کہ اب کوئی کس طریقے کا کام نہیں کرنا، جمعے کی نماز کے لیے آنا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بریانی کھا رہے ہیں باہر. یہ خاص طور سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات بتا دوں، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، قرآن کریم کے اندر بھی ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو بنی اسرائیل تھے ان کو حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن کوئی کسی طریقے کام نہیں کرنا، یہ تمہارا عبادت کے لیے خاص ہے. کہ جس طریقے سے ہمارا جمعہ عبادت کے لیے خاص ہے، ایسے ہی یہودیوں کا عبادت کا دن کون تھا بنی اسرائیل کا؟ سنیچر کا دن تھا، یوم السبت جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر. لیکن جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اس حکم پر عمل نہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے جوانوں کو بندر اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا تھا. یوں فرمایا، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ جب انہوں نے تجاوز کیا، حد سے تجاوز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کو خنزیر بنا دیا. آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں؟
اللہ نے حکم دیا کہ جب اذان ہو جائے تو اب کوئی کسی طریقے کا عمل نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب جمعے کے لیے آ جانا ہے۔ تو خاص طور سے اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو اب کسی طریقے کوئی عمل نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب جمعے کی تیاری کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ کریں گے عمل۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، اور خاص طور الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا واجد إلا هو لا ماجد ولا ناصر إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة ليكون للعالمين نذيرا وأتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم وبعده مقاما محمودا وجعله سراجا وقمرا منيرا أما بعد فإخواني بدن ضعيف وسفر طويل وبحر عميق ونار حريق وزاد قليل والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول الجنة وعدي ويقول النار وعدي ويقول الكعبة زواري ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول يعقوب نبي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول سليمان صاحب الملك والنبوة يوم القيامة يا رب نفسي ويقول شعيب خطيب الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله يوم القيامة يا رب أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله عما نواله يوم القيامة حبيبي بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكبيرنا وإمامنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا
شباب أهل الجنة وحمزة وأسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس الذي مغفرة زاهدة باطنة لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله في أصحابي لا تتخذوا مغرضا من بعدي، فمن أحب فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك مع شراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في كل مكان. اللهم اتحد في بلاد المسلمين واخذل الكفار والمشركين واهلك اليهود والنصارى والمشركين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے درست کر لیں، کاندھوں سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہوں، اپنے اپنے موبائل بند کر لیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. سبھی ساتھی تعاون فرمائیں. اور جیسا کہ ابھی نماز سے پہلے ماشاءاللہ کوئی حضرات نے تعاون کیا، ایک مرتبہ پھر سبھی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس کی جیسی حیثیت ہے
نہ تو ٹارگیٹ کر رہے ہیں 5,000 10,000 کو، جس کی جیسی حیثیت ہے اللہ نے جس کو جیسا نوازا ہے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے، جس کی جیسی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے تعاون کریں۔ کم سے کم اگر ہم جیسے 20 کوئنٹل سریا کا ابھی یہاں ضرورت ہے تو کچھ تو کم سے کم اس میں آدھا تو کر ہی سکتے ہیں۔ ابھی 1-2 جمعے اور ہیں، جیسا کہ امام صاحب نے بھی بتایا ہے کہ یہاں سیلری وغیرہ جو آتی ہے وہ شروع مہینے میں آتی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ابھی بجٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ آپ کے جذبے کو سلام ہے۔ 2-3 جمعے پہلے ماشاءاللہ خوب بڑھ چڑھ کے آپ نے حصہ لیا، تقریباً 1 لاکھ روپے کے آس پاس ہوا تھا، تو کم سے کم اس اعتبار سے کوشش کریں، جس کی جیسی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے انشاءاللہ حصہ لیں، ہے نا۔ کھڑے ہو اگائی کر لیں، نیچے سے بھی اوپر سے بھی ساتھ ہی کھڑے ہو کر کے اگائی کر لیں۔ جو حضرات آن لائن کرنا چاہیں تو وہ ابھی نماز دعا کے بعد میں نماز کے بعد میں کر سکتے ہیں۔ 1-2 جگہ QR کوڈ وغیرہ لگوا دو آگے پیچھے۔ یہی جو کوشش ہے بس یہی کام آنے والی ہے، ورنہ کتنا اچھا بہترین عالیشان مکان بنا لیں، کتنی اچھی پوزیشن حاصل کر لیں، سب یہی رکھی رہ جائے گی۔ فون پہ کریں گے، بیٹھ جاؤ، یہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ ہو گیا، کرائیں دعا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مولا کریم ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں قصداً سہواً صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں اپنے رحمت سے معاف فرما۔ مولا کریم اس مجمع کے اندر جو بھائی اپنے دل کے اندر جو تمنا رکھتا ہو یا اللہ اس کی تمام دیجیے تمنا کو پوری فرما، سب کے کاروبار کے اندر روزی روزگار کے اندر خیر و برکت عطا فرما، خیر و عافیت عطا فرما، جو بیمار ہے سب کو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کا مہیا فرما، جو ناجائز مقدمات کے اندر پھنسے ان کو بری فرما، جو نوجوان جیلوں کے اندر صعوبتوں کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا کریم صدیق صاحب اور بھی دیگر علماء کرام یا اللہ جو صعوبتوں کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ رہائی کا اسباب پیدا فرما۔ مولا کریم تو رحیم رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ مولا کریم جو کوشش اور جستجو ہم جمعے کی نماز کے لیے کرتے ہیں وہی کوشش اور جستجو یا اللہ باقی نمازوں کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جیسے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اپنی مسجد کو آباد کرتے ہیں یا اللہ ویسے ہی ہر نماز کے اندر خصوصاً فجر کی نماز کے اندر ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ مسجد مدارس کو آباد فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ اہل غزہ کی خصوصی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ فی الحال جو رپورٹ ہے یا اللہ فاقے گزر رہے ہیں، یا اللہ ہم تو یہاں چین سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، مرغ مسلم کھا رہے ہیں، یا اللہ وہ کھانے سے روٹی سے ترس رہے ہیں، یا اللہ ان کی خصوصی مدد نصرت فرما، یا اللہ کی خصوصی مدد نصرت فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما،
یا اللہ ہمارے مختصر سے دعا کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.